خصوص نشستوں سے متعلق جو بنیادی طور پر 4 نظر ثانی کی درخواستیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی 2024 کے اس فیصلے کی خلاف، جس میں 8 اکثریتی ججز نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا۔ ان نظر ثانی درخواستوں میں آج کے روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کی سیاسی جماعتوں کی خواتین، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی PMLN JUIF اور MQM میں شامل تھے، ان کی خواتین کو جب مخصوص نشستیں دی گئی تھیں تو جب وہ ہٹے تو ایک متاثرہ فریق بنی وہ، اور ان کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان، بنیادی طور پر آج کے روز انہوں نے کیس کے میرٹس کے اوپر پہلی مرتبہ دلائل دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو آج ہیئرنگ تھی یہ براہ راست نشر بھی کی گئی، اور اس میں ایک حیران کن بات وہ یہ بھی ہے کہ جو PMLN پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن، یہ 3 وہ مرکزی فریق تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی، مگر وہ اب دلائل نہیں دیں گے۔ انہوں نے مخدوم علی خان کے دلائل اڈاپٹ کر لیے ہیں، تحریری معروضات جو کچھ تھیں وہ عدالت میں انہوں نے پیش کر دی ہیں، تو کل کے روز باقاعدہ طور پر جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی، وہ دلائل دینے جا رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ جلد آ سکتا ہے۔ بینچ اور وکلا کی جانب سے جو جلد بازی کا ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، وہ اس ہفتے کے اختتام پر حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیس کی سماعت جو ہے جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آج کے روز مخدوم علی خان جو ہیں ان کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے، اور بار بار وہ نکات اٹھائے جاتے رہے جو کہ تفصیلی فیصلے کا حصہ تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ نظر ثانی ہے آئین کے آرٹیکل 188 کے مطابق، اور نظر ثانی کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کیس میں کوئی نئے دلائل جو ہیں وہ دوبارہ سے نہیں دے سکتے، آپ نے صرف فیصلے میں ٹیکنیکل ایرر بتانا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے اگر انڈو کیا جانا ہے تو وہ انڈو کیا جا سکتا ہے۔ مگر موجودہ مقدمے میں چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئی اور آئینی بینچ نے یہ مقدمہ سننا تھا، 5 ججز ایسے ہیں جو کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل نہیں ہیں، 6 ججز اس بینچ میں اس وقت ایسے ہیں جو کہ اس سے قبل اس کیس کو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی بار بار وہ سوالات پوچھ رہے تھے۔ وکیل صاحب کی جانب سے بھی بار بار وہ نکات اٹھائے جا رہے تھے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 اکثریتی ججز جو ہیں ان کی ججمنٹ میں آلریڈی موجود ہے۔ ان میں ایک نقطہ تو یہ اٹھایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف مرکزی مقدمے میں فریق نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں تھیں، تو جو مرکزی مقدمے میں فریق نہیں تھا اسے ریلیف کیسے دے دیا گیا؟ اس کا بھی جواب تفصیلی فیصلے میں موجود ہے۔ بہرحال جو دوسرا سوال اٹھایا گیا وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں ایک چیز مجھے ذرا کنفیوز کر گئی، سوری آپ نے یہ بات بڑا اچھا اشارہ دیا کہ یہ نظر ثانی کی اپیل ہے، اس کے ایک اپنے میرٹس ہوتے ہیں کہ صرف فیصلے کی ٹیکنیکلٹیز کو بینچ پر کے سامنے وکلا رکھیں گے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کہ 26ویں سن لو یار، اب چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ رول بدل گیا ہے، ورنہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اوریجنل فیصلہ نہیں سنا تھا وہ تو اس بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ وسیم جو وسیم نے بات رپورٹ کی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس نظر ثانی کی اپیل کو ایک باقاعدہ کیس کے طور پہ برادر وہ تقریباً وہ یہ بات کر رہا ہے، اور اسی خاطر یار پلیز آپ کریکٹ کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو، کہ ہم دونوں میں سے کون غلط کہہ رہا ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک تو آپ کی بات درست ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، آئینی بینچ ہی اب آئینی تشریح کے مقدمات اور ان کی نظر ثانی سنے گا، مگر اب چونکہ یہاں پر ایک تنازع پیش آ چکا تھا تو اس کا ایک حل تھا۔ اس سے قبل بھی آئینی بینچ اسی طریقے سے کر چکا ہے، انہیں ایک جج کی ضرورت تھی فوجی عدالتوں کے کیس میں، تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا کہ ہمیں فلان جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں شامل کر کے دیں، جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، وہ جج آئینی بینچ میں آتے ہیں اور اس کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ اس کیس میں بھی درخواست گزار جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے، انہوں نے بارہا پہلے یہ موقف اپنایا کہ جو پرانا بینچ ہے آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ بینچ جو ہے یہ لکھ کے بھیج دے، چونکہ نظر ثانی کا معاملہ ہے وہی ججز سن سکتے ہیں، تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان ججز کو صرف اس مقدمے کے لیے آئینی بینچ میں نامزد کر دے، جو کہ بہرحال ایسا نہیں کیا گیا تھا۔